کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو, تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے, یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا. سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. وہ بڑے عالم تھے, علماء سگریٹ نہیں پیتے. بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی لیکن علماء پہ, آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھ کے, چرس نہیں ہے اس میں, خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بیچارے چھپ کے پی رہے ہیں, ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا, حقیقت ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ کے, جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتہ چل گیا ہے بھائی, میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر. ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے ہی کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پاگل ہی کی سمت تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا, تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی. تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے, پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے. وہ تو ڈر گئے نا بیچارے, بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے, دھڑام سے نیچے گرے. پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا. ڈاکٹر نے کہا کمبخت, تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار, اتنی ٹینشن میں ڈال. جیسے اس پاگل نے کہا تھا نا چھو لیا تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا, میں جا کے کہہ سکتا میں نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا, آپ اتنے بڑے عالم ہو, آپ سگریٹ پی رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی, یہ تو ایسے ہی وہ ڈبو اس نوکر والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا, ہم کنی کترا کے نکل گئے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کی قدرت کے وہ دوبارہ وہ پی رہے تھے, دوبارہ کہیں اسٹاپ پہ اترے تو بالکل میرا سامنا ہو گیا, صاف سامنے ہی آ گیا نا. میں نے ان سے کہا بے فکر رہیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا کہتے ہیں تو میں 2 ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا ہوں, بے فکر رہیں. اچھا یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑے آدمی تھے, اب میں ان کو کہتا حضرت سگریٹ اچھی بات, او بھائی یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اچھی چیز, وہ کہہ گے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت. میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا, قسم اٹھا کے, کہ آج نہیں انل منکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ. علماء نے یہ بیان کیا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں انل منکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو, اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو. اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ رہے؟
بھائی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا یہ نہیں رکے گا, لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, کوئی الٹا سیدھا فضول باتیں بھی نہیں کرے گا, تو ایسی صورت میں نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو, نہیں روکو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ سب پہ عمومی عذاب نازل کرے گا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جس میں نہی عن المنکر سمجھتے ہیں گناہ سے روکنا, بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ جو گناہ سے نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. تو یہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب روکنے سے فائدے کی امید بھی ہو. اگر فائدے کی امید نہیں ہے تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں ہے, لیکن مستحب ہے کہ بھائی شاید فائدہ ہو جائے نا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. بنی اسرائیل کمبخت ہفتے کو جال لگا لیتے تھے کہ پھنس جائیں گی, نکالیں گے اتوار کو, شکار تو ہو گیا نا وہ. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک فریق نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو, اللہ کا عذاب آئے گا. تو دوسرے فریق نے کیا کہا, 3 فریق بن گئے تھے, 3 دھڑے. ایک جو اس گناہ میں مبتلا تھا, ایک جو اس گناہ سے روک رہا تھا, اور ایک جو نیوٹرل تھا, روک بھی نہیں رہا تھا. تو جو نیوٹرل تھا نا, جو گناہ کر بھی نہیں رہا تھا اور روک بھی نہیں رہا تھا, اس نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایسی قوم کو کیوں روکتے ہو جن کو ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا مطلب, ان کو یقین تھا کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, ان کو روکنے میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور یہ تو پکا ڈکا یہ مرنا ہے انہوں نے عذاب میں. قوم کے حالات دیکھے ہوں گے نا انہوں نے گناہگاروں کے, بھائی ان کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہے. تو اللہ نے اس طبقے کی برائی بیان نہیں کی ہے قرآن میں کہ یہ بھی بڑے غلط تھے, ہے بھائی جو روکنے والے پر اعتراض کر رہے ہیں, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, کیا کہہ رہے ہیں بھائی تم ایسی قوم کو کیوں سمجھا رہے ہو جس نے ماننا ہی نہیں ہے, ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو. تو اس طبقے کو بھی اللہ نے برا نہیں کہا. تو پتہ چلا یہ بھی جائز ہے کہ آپ نہی عن المنکر ایسے موقع پہ نہ کریں. تو کرنے والوں نے کیا کہا, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ, بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے, اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, ہم روک سکتے تھے ہم نے روک لیا. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ٹھیک ہے کہ ان سے ماننے کی امید نہیں ہے لیکن شاید ان میں سے کوئی رک جائے. بعض چیزیں انسان اسباب کی دنیا میں ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ممکنات میں ہوتی ہیں. تو اس لیے فقہا قرآن و حدیث کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آج تو بزرگوں سے فقہا سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا, کسی سے نہیں سمجھو ہم سے سمجھو. تو ہم ہی پہلے فنٹر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن سے آپ قرآن سمجھو گے. ہم کہتے ہیں بہت لوگوں نے سمجھا ہوا ہے ان سے سمجھو. ہاں اس میں کچھ غلط لوگ بھی آئے ہیں, تو سارے غلط تھوڑی ہیں, صحیح لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ. اسلامی تاریخ میں اتنی بدگمانی کہ سب کو غلط سمجھنا شروع کر دو. سارے مفسرین ٹھیک ہیں, سارے محدثین, سارے فقہا, یہ سب صحیح ہیں اور اب تک صحیح آ رہے ہیں. گڑبڑیں بھی ہوئی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں مارکیٹ میں. ایسا امیج بنایا جا رہا ہے نا, یوٹیوب پہ ایک فنٹر اٹھے گا وہ یہ شو کرائے گا جب میں نے قرآن کو سمجھا, باقی سب کیا کر رہے تھے. اور کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یار یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے, کہتے ہیں میں قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں, میں شخصیات کو درمیان میں نہیں لاتا. تو لوگ بھی تو آپ سے سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, لوگ آپ کی شخصیت کو درمیان میں لائیں تو ٹھیک ہے, اور جب ہم باقی شخصیتوں کو لائیں تو وہ شخصیت پرستی ہے. تو کہتے ہیں ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں اس لیے ہماری بات مانو تو شخصیت پرستی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو پرانے فقہا تھے وہ سنٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے فتوے دیے. ایسی ایک صاحب سے میری بات بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ قول ہے, کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, امام حنیفہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اس کا مطلب امام حنیفہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو یہ لیبل ہے مارکیٹ میں, یہ دم نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, اس لیے زیادہ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ, ہاں اس لیے اس آیت سے کیا استدلال کیا,
فقہا نے کہ بھائی نہی عن المنکر کی اگر امید ہی نہیں ہے، یعنی امید ہی نہیں ہے ماننے کی، تو پھر چپ رہنا جائز ہے. بہتر اس وقت ہے جب ماننے کے بجائے الٹا اور فساد کی. جیسے آپ نے کسی کو نماز کا کہہ دیا، آپ کو پتا ہے یہ اتنا غلط آدمی ہے، یہ علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، اس کو نماز کا بولو گے، جاؤ مانتا نہیں، تو بھائی چپ کرو. کیونکہ جب زبان سے علماء کو نماز کو برا بھلا کہے گا تو اور زیادہ پکا بے نمازی بنے گا. آپ کیوں اس کو ایسے عمل پہ مجبور کر رہے ہو؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بتوں کو برا بھلا کہنا یہ اسلام کا حکم ہے، اصل حکم یہی ہے. کیونکہ نہی عن المنکر، بتوں کی عبادت ایک منکر ہے نا، منکر کہتے ہیں برائی کو، منکر ہے نا. تو اس منکر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لچڑیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے ایسا ہی تو ان کے دل سے عظمت نکلے گی نا. آپ اگر یہ بتاؤ ہاں بھی بہت قابل تعظیم ہے یہ، تو وہ بت پرستی چھوڑیں گے؟ تو برائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہو، آپ اس کے سامنے بولیں کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، برا بھلا کہو ان کو. لیکن قرآن نے کہا ایسے موقع پہ برا بھلا کہنا کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ آپ کے اللہ کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دے، ایسے موقع پہ بتوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جرم وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو برا بھلا گالیاں دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے والدین کو جو کہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین کو برا کہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ خود اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تبھی کہتے ہیں نا عزت دو تاکہ تمہاری عزت، ابے بول لو نا کیا ہو گیا، عزت دو تاکہ تمہاری عزت ہو. تو عزت کروانے کے لیے عزت دینی بھی پڑتی ہے سامنے والے کو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.